You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے انسانوں کو ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کو رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دین اور دنیا دونوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک اور نورانی جسم تھا، اس کے ایک ایک حصے کو اللہ رب العزت نے کتنی عظمتوں سے نوازا، کتنی رفعتوں سے نوازا، اس کا اندازہ ان احادیث صحیحہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حجۃ الوداع جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حج ہے، پہلا بھی اور آخری بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج ادا فرمایا سن 10 ہجری میں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی صحیح روایت ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا تشریف لائے، جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو آپ نے رمی کی، 7 کنکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مونڈنے والے کو، حلاق کو بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب حلاق کی طرف کی اور اس سے کہا کہ میری دائیں جانب کے بالوں کو مونڈ دے۔ جب حلاق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے داہنے حصے کے بالوں کو مونڈ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کے بائیں حصے کو اس حلاق کی جانب کیا اور اس سے کہا کہ اب اس طرف کے بال مونڈ دے۔ تو اس حلاق نے سر مبارک کے بائیں حصے کے جو بال تھے ان کو مونڈ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان بالوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کے بالوں کو تقسیم کرایا۔ کوئی مقصد ہوگا؟ دنیا جہان کے لوگ اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں، مڈواتے ہیں، ان کے لیے شرعی احکام جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہیں کہ آپ ان بالوں کو کہیں دفن کر دیجئے کیونکہ وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے۔
لیکن نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی تھیں. آپ علیہ السلام کا پورا وجود مبارک رحمت ہے، دین کے عنوان سے بھی اور دنیا کے عنوان سے بھی. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بالوں کو منڈوانے کے بعد حکم دیا ان بالوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیں. صحابہ نے ان بالوں کو کس عنوان سے اپنے پاس رکھا، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابن سیرین کا وہ قول، ان کی وہ بات جو انہوں نے عبیدہ سے کہی، اس کو اگر آپ نے توجہ سے سن لیا کہ حضرت ابن سیرین نے عبیدہ سے کیا کہا نبی علیہ السلام کے بالوں کے تعلق سے، تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی. ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال میرے پاس ہیں جو مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل ہوئے. اور دوسرا قول یہ ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے حاصل ہوئے. حضرت انس کے حوالے سے بال پہنچے ہوں یا ان کے گھر والوں کے حوالے سے بال پہنچے ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ ابن سیرین کے پاس وہ بال موجود تھے. انہوں نے یہ بات عبیدہ سے کہی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال موجود ہیں، وہ حضرت انس یا ان کے گھر والوں کے حوالے سے مجھ تک پہنچے ہیں. عبیدہ نے کیا کہا اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اس موقع پر حضرت عبیدہ نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے اگر صرف ایک بال مجھے مل جائے تو یہ دنیا اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے مقابل میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو زیادہ محبوب بنا کر رکھوں گا. آپ غور فرمائے، دنیا میں کچھ معمولی چیزیں ہیں، اس کائنات پہ نگاہ دوڑائیے، زمین کے خزانوں پر نگاہ دوڑائیے، اس کی وسعتوں پر، اس کے اندر موجود اللہ کی نعمتوں پر نگاہ دوڑائیے. عبیدہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے محبوب رسول علیہ السلام کا صرف ایک بال مل جائے تو یہ دنیا اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے بالمقابل میں اپنے نبی کے بال سے زیادہ محبت کروں گا. نبی علیہ السلام کے جو بال صحابہ کے پاس تھے، صحابیات کے پاس تھے، ازواج مطہرات کے پاس تھے، کیا وہ صرف رکھے ہی رہتے تھے یا ان سے کچھ برکتیں بھی حاصل کی جاتی تھیں؟ اس کو بھی ذرا توجہ سے سن لینا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں. ظاہر بات ہے کہ نبی کے منہ مبارک جب اور صحابہ کے پاس تھے تو ازواج مطہرات کے پاس کیوں نہیں ہوں گے؟ بڑے اہتمام سے قیمتی چیز میں اس بال مبارک کو وہ صحابہ اور صحابیات رکھا کرتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی، چھوٹی سی چاندی کی. اس چاندی کی ڈبیا میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھتی تھی. کیا آپ کے پاس وہ منہ مبارک صرف ڈبیا میں ہمیشہ پیک ہی رہتے تھے یا ان سے استفادہ کیا جاتا تھا، ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا تھا؟ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے برکتیں حاصل کی جاتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کے تعلق سے صحیح احادیث میں موجود ہے، مدینے والوں کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کسی بچے کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور پریشانی لاحق ہوتی تو گھر والے برتن میں پانی دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بچوں کو بھیجتی کہ جاؤ یہ پانی لے کر کے جاؤ. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام کے منہ مبارک موجود ہیں. برتن میں پانی لے کر کوئی نہ کوئی جاتا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
چاندی کی اس چھوٹی سی ڈبیا کو کھولتی اور نبی علیہ السلام کے منہ مبارک نکال کر اس پانی میں ڈبو دیتی، کہتی لے جاؤ۔ جب وہ پانی اس گھر میں پہنچتا، اگر بچے کو نظر لگ گئی تو ماں اس پانی کو اپنے بچے کو پلا دیتی، رب کعبہ کی قسم وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا، اس کی نظر دور ہو جاتی۔ کوئی اور بیماری ہوتی، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے لگا ہوا وہ پانی، جب وہ کوئی بیمار یا مصیبت زدہ انسان اس پانی کو پی لیتا تھا، اللہ اس کو بھی اس کے ذریعہ سے شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک کتنی عظمتوں بھرا تھا، سیرت پڑھا کیجئے۔ جب تک آپ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، ممکن نہیں کہ ان کی محبت دلوں میں گھر کر جائے، ممکن نہیں۔ آپ کن بنیادوں پر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جب تک آپ کو وہ ٹھوس بنیادیں معلوم نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی جو مطلوب ہے۔ ایک جذباتی محبت ہے، دلائل اور شواہد اگر اس کے برخلاف کچھ آ جائیں بظاہر تو جذباتی محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو محبت دلائل اور شواہد کی بنیاد پہ قائم ہو۔ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا جامع مطالعہ کرنے کے بعد جو محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی، اسے کائنات کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قیلولہ فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ قیلولہ جانتے ہیں آپ؟ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا۔ نبی علیہ السلام حضرت ام سلیم کے ہاں کبھی کبھار دوپہر میں قیلولہ فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ ان کی سعادت اور ان کے گھر کی سعادت، امام الانبیاء کے مبارک قدم ان کے گھر میں پہنچ رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی۔ کس کا بستر بچھاتی تھی؟ چمڑے کا۔ اور یہ ام سلیم ہی اس کی راویہ ہیں، صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام چمڑے کے اس بستر پہ آرام فرماتے تھے۔ آگے ام سلیم ایک بات بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینہ بہت نکلتا تھا۔ آپ علیہ السلام بستر سے اٹھتے تو چمڑے کے بستر پر نبی علیہ السلام کا جو پسینہ ٹپک کر گرتا تھا، ام سلیم اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتی۔ اگلی بات بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے کا کرتی کیا تھی؟ وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک اور مقدس بدن مطہر کے اس پسینے کو خوشبو میں ملاتی تھی۔ یہ ہے توجہ دینے کی بات۔ کس میں ملاتی تھی؟ خوشبو میں۔ آپ شربت پیتے ہیں، شربت پینے کے لیے پانی میں چینی گھول دیجئے، وہ شربت بن گیا، پھر آپ اس میں روح افزا کیوں ڈالتے ہیں؟ ہے تو وہ شربت، لیکن اگر اس میں روح افزا ڈال دیا جائے تو اس شربت کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کی کوئی سی بھی خوشبو ہو، وہ خوشبو میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ام سلیم کے پاس جو بھی خوشبو ہوتی تھی، ان کا تصور یہ تھا جو حقیقت پر مبنی تھا کہ ہے تو یہ خوشبو، لیکن اس میں وہ خوشبو کہاں جو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو موجود ہے۔ تو آپ خوشبو میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پسینہ ملا دیا کرتی تھی تاکہ یہ خوشبو بھی زیادہ خوشبودار بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے معلوم بھی کیا تھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟
میرا پسینہ لیتی ہو پھر اس کو شیشی میں رکھتی ہو، اس سے کیا کرتی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس پسینے کو میں خوشبو میں ملا دیتی ہوں۔ اور ایک بات انہوں نے اور کہی، فرمایا کہ آپ کے اس پسینے کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے لیے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ حقیقتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ نبی علیہ السلام سے سچی محبت میں اضافہ ہوگا جب آپ نبی علیہ السلام کے ان واقعات کو سنیں گے جو احادیث صحیحہ سے منقول ہے، تو آپ علیہ السلام کی محبت اور زیادہ ہمارے اور آپ کے قلوب میں پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، تو صحابہ کا معمول بتا رہا ہوں آپ کو، نہ جانے ان کے دلوں میں کتنی محبت تھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کا صحیح انتخاب کیا تھا۔ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جو سب سے بہترین نفوس ہو سکتے تھے، نبیوں رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جو نفوس مقدسہ ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام نفوس مقدسہ کو منتخب کر کے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت میں دے دیا۔ انہی کو تو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو منتخب کر کے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت میں دیا، اور جس کو نبی کی صحبت ایمان کے ساتھ میں حاصل ہو گئی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابیت کا وہ عظیم مقام حاصل ہو گیا کہ اسی دنیا میں اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا کر دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم تمغہ صحابہ کو ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے نتیجے میں۔ تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مدینہ کے خادم، بہت سارے خادم اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کر کے آتے۔ دیکھنا ان کو نبی سے کتنی محبت ہے اور کتنی عقیدت ہے، اور صحابہ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کا وجود مبارک، آپ کا نورانی مقدس وجود، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ کو دیکھ لیا دل کو سکون مل گیا، آپ کی زیارت کر لی دماغ کو راحت حاصل ہو گئی، آپ کی زیارت کر لی ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور نبی کی نظر رحمت ان پر پڑ گئی تو ان کے دونوں جہان سنور گئے۔ ایسی خوشگوار مجلس اور ایسا خوشگوار ماحول صحابہ کو حاصل ہوتا تھا۔ تو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ کے خادمین برتنوں میں پانی لے کر کے آتے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس پانی لے جاتے ہیں، دم کراتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کر کے پرانی آیات کی تلاوت کر کے اس پہ دم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ مدینہ منورہ کے خادمین پیالوں میں پانی لاتے، اور نبی علیہ السلام اپنی مبارک اور مقدس نورانی انگلیوں کو ان کے برتنوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ سخت سردی میں نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیاں ان کے برتنوں میں موجود پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، پھر اس پانی سے وہ صحابہ برکت حاصل کرتے تھے۔